اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، اور اس معجزے کا جو مقصود تھا، مقصد تھا، یہ ہوتا تھا کہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ جو بھولے بھٹکے انسان ہیں ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے، اور معجزہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس پر رب کائنات کی خاص عنایت ہو، خاص عطا ہو، اور رب کائنات جل جلالہ بندوں میں سے بندے کو منتخب فرما لے۔ یہ معجزہ نبیوں سے صادر ہوتا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو ہماری عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہر نبی کا معجزہ اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتا، جو اس دور کے جو ضرورت ہوتی اسی کے مطابق الرب کائنات اپنے خاص بندے کو وہ معجزہ عطا فرماتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، چونکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اٹل حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ کے بعد کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مفتری ہے۔ تو بات آپ کے درمیان یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی جو شریعت ہے، شریعت مطہرہ، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا، اور نہ نبی کا کلمہ ہوگا، نہ نبی آئے گا، یہاں تک کہ قیامت، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی شریعت محمد کے قانون کو نافذ کریں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نبی پاک کے تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ سراپائے معجزہ ہیں، آپ سراپائے معجزہ ہیں، لیکن ایک معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ کہلایا گیا، اگر میں معجزے گنوانا شروع کر دوں تو ٹائم یہیں پہ ہو جائے گا، اصل بات جو کرنی ہے وہ رہ جائے گی۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ آپ اس بات ہی کو آپ یہ سنیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سب سے بڑا معجزہ، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور یہ کئی وجوہ سے معجزہ ہے، اس جیسا فصیح و بلیغ اور شاندار کلام نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ قرآن میں وہ سچے واقعات بیان ہوئے ہیں جو اس وقت کسی کو بھی صحیح معلوم نہ ہوئے، اور آنے والی زمانوں کی خبریں ایسے دیں کہ جن کی سچائی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور یہ کتاب اس ہستی کی زبان میں جاری ہوئی جو کسی کا شاگرد نہیں ہے، جسے ہم محبت کی زبان میں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ امام الانبیاء کے غلاموں،
آپ سے یہ بات عرض کرنا یہ مقصود ہے، قرآن پاک قرآن پاک نے پوری دنیا کے کفار کو چیلنج کیا. توجہ سے یہ بات سماعت کیجیے گا. قرآن پاک نے پوری دنیا کے کفار کو چیلنج کیا، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو سب مل کر 10 صورتیں، ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کر لاؤ. یہ زمانہ ہے مصطفیٰ کا، اور تمام کفار کو چیلنج کیا، کیونکہ اس وقت زبان عربی تھی اور بہت اس وقت جو عروج تھا وہ شعراء کا تھا. کسی نے قرآن کو جادو کہا، معاذ اللہ کسی نے قرآن کو کہانت کہا، کسی نے قرآن مجید کو یہ ایک قصہ کہانی کہا، کسی نے قرآن کو کیا کیا کہا. میرے کریم آقا پاک فرمانے لگے، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ اے محبوب ان سے یہ فرما دیجئے اگر یہ سچے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو سچا کہلواتے ہیں تو ایک صورت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں. تو انہوں نے بڑی تگدو کی، بڑی تگدو کی، لیکن ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکے. اور ایک بات اور، جامع مسجد الفاروق میں بیٹھنے والوں غیور مسلمانوں، ایک بات اور آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات صرف نبی کے زمانے کی نہیں ہے، نہ یہ شاید یہ لوگوں کے مائنڈ میں ہو، نہ یہ صرف بات نبی کے زمانہ میں تھی، مصطفیٰ کریم کے زمانہ میں تھی. اور بعد میں جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ بڑا ذہین ہوگا، بعد میں جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ بڑا سائنسدان ہوگے، بعد میں جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ اپنے آپ کو بڑے مفکر کہلائیں گے، بعد میں جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ایک سمجھدار کہلائیں گے. شاید کہ یہ قرآن کی آیت بعد میں کو آ جائے؟ نہیں. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ کافر قیامت تک کوششیں کرتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے. یہ کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج. دیکھو رب نے بھی چیلنج کیتا جی، قرآن میں ہے، پہلا سپارہ پڑھو غور سے. رب نے چیلنج کیا ہے اگر تم سچے ہو تو آیت بنا کر لاؤ، تو وہ جھوٹے ہوئے. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ چیلنج کب تک ہے؟ 1 صدی کے لیے ہے؟ یہ چیلنج کو 2 صدی کے لیے ہوگا؟ یہ چیلنج کو 5 10 15 20 صدی کے لیے ہے؟ نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، یہ چیلنج قیامت تک ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہی بنا کر لے آنا، لیکن کسی کافر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک آیت ہی بنا کر لے آئے. لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں،